امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ نمبر 13، رفتہ رفتہ۔ صحیفہ جبار سویرا کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہے جسے ڈیمنشیا کی بیماری ہے۔ واحد دیکھ بھال کرنے والی کے طور پر وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہے کہ ان کی مالی ضروریات پوری ہوں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کرایہ داروں سے کرایہ وصول کرنا جو اکثر ادائیگیوں میں ڈیفالٹ کرتے ہیں۔ سویرا الفاظ کو کم نہیں کرتی ہے، عملی ہے، زمین سے نیچے ہے اور بالکل شرمیلی نہیں ہے۔ صحیفہ کو جس چیز سے نمٹنا پڑتا ہے وہ ایک کرایہ دار حمزہ ہے، جس کا کردار زاویہ نعمان اجاز نے ادا کیا ہے، جو عملی طور پر اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ یہ کرش تقریباً یک طرفہ ہے، جبکہ حمزہ اپنی انشورنس پالیسیوں کو دیکھنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے اور اکثر اسی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ سویرا کرایہ وصولی کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ نمبر 12، اشکاوے۔ زویا ایک نوجوان لڑکی ایک موڑ کے ساتھ ہماری جدید دور کی سنڈریلا ہے۔ وہ اپنی سوتیلی ماں نیرالی اور سوتیلی بہن الینا کے ساتھ رہتی ہے۔ الینا سے محبت کے باوجود زویا کے ڈیزائنر بننے کے خوابوں کو نیرالی نے دبا دیا، جو اس سے شدید نفرت رکھتی ہے۔ شاہ رخ ایک کامیاب فیشن مغل ہے جس کا زویا کے ماضی سے پر اسرار تعلق ہے۔ جب حالات شاہ رخ کو زویا کی زندگی میں لے آتے ہیں تو وہ اس کی مدد کے لیے ایک نوکر کا کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 11، ام عائشہ۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان خاتون خدا پر غیر متزلزل بھروسہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال کو اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ وضع کرتی ہے۔ مضبوط اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر ام عائشہ زندگی کے فیصلوں پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جاتی ہے، پھر بھی انہیں جدید اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماجی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسود ایک کرشماتی نوجوان ہے جس کے پاس ایک عملی نقطۂ نظر ہے جو پیچیدہ منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر اس کا بے اعتنائی اور پرعزم رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ نمبر 10، تیرے میرے سپنے۔ عمل ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی اپنے والد، چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ رہتی ہے۔ عمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور ایک لچکدار شخصیت کی مالک ہے۔ دوسری طرف اذلان ایک نوجوان اور پرکشش یتیم ہے جو اپنے چچا، خالہ اور کزن کے ساتھ اپنا گھر بانٹتا ہے۔ اس کا عمل کے شہر کا دورہ ابتدائی طور پر ایک شادی کے لیے ایک غیر متوقع موڑ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اذلان اور عمل کے درمیان ایک خوفناک تصادم ہوتا ہے۔ نمبر 9، داؤ۔ ڈرامے کی کہانی الماس نامی خاتون کے گرد گھومتی ہے۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد الماس اپنے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھاتی ہے۔ پورا کرنے کے لیے وہ ایک سلون کھولتی ہے اور میچ میکر بن جاتی ہے، تاہم اس کا لالچ غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں پیشوں میں دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اپنے لالچ کے باوجود الماس نے خود کو ایک عقیدت مند ماں کے طور پر پیش کیا جس نے اپنے بچوں کے لیے اہم چیلنجز پر قابو پا لیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین چاہتی ہے، تاہم وہ اکثر دوسرے خاندانوں کے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے۔ نمبر 8، دل پہ دستک۔ غیر معمولی جگہوں پر لطیف جھگڑوں کے درمیان سعد اور سارہ کو محبت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اپنی ابتدائی شکوک و شبہات کے باوجود ان کے دل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی بھی اختلاف سے زیادہ مضبوط بندھن باندھتے ہیں۔ جب وہ جذبات کی غیر یقینی صورتحال سے گزرتے ہیں، محبت اپنا راستہ تلاش کرتی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرتی ہے۔ نمبر 7، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنا نیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے دانیہ اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچا رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا تھا۔
تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے، لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ نمبر 6، فنا۔ فنا کی ہر جھلک جذبات کا ایک رولر کوسٹر ہے جو دل کو چھونے والے لمحات کو طاقتور پرفارمنس کے ساتھ ملاتا ہے۔ محبت، وفاداری اور مصیبت کے وقت لچکتے جوہر کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شائستہ لودھی، شہزاد شیخ، نازش جہانگیر اور اعجاز اسلم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا، تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کو انجم شہزاد نے لکھا ہے اور شاہد ڈوگر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ٹی بی اے پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، نصیحت۔ نصیحت گرین انٹرٹینمنٹ پر آنے والا ایک پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے۔ نصیحت ڈرامے کی کاسٹ میں فیصل قریشی، اعجاز اسلم، مدیحہ امام اور سمیع خان شامل ہیں۔ نمبر 2، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان لڑکی نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے، تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ یہ انکشاف ان کے درمیان مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا محرک بن جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا سفر ایک پیچیدہ بھول بھلیاں بن جاتا ہے کیونکہ اسرا اور سلطان چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو اپنی مرضی اور ترجیحات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 1، بانس روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریا عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریا سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بانس روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک موڑ لیتی ہے اور ایک المناک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔